معزز ناظرین کرام، تدفین سے قبل جانشین مقرر کرنا، تدفین سے قبل خلیفہ کا انتخاب کرنا اور اسے منتخب کرنا، یہ کیسا ہے؟ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک خاص تناظر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کی ذات پہ اعتراض کرنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے مسلک پہ اعتراض کرنا ہے، بلکہ ایک اعتراض جو ہماری مقدس ہستیوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب دینا مقصد ہے۔ گزشتہ چند ایام قبل ایران کا سپریم لیڈر اس کا انتقال ہوتا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ابھی تک اس کی تدفین کے مراحل طے نہیں کیے گئے، جس کا بنیادی مقصد جو وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ریاست کو مضبوط بنانا، ایک خلیفہ کے ذریعے سے، ایک جانشین کے ذریعے سے، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے تاکہ فتنوں کا دروازہ بند ہو سکے اور کسی اور ناگہانی صورت کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اس کو مقدم رکھا ہے کہ پہلے جانشین کو منتخب کیا جائے، اسے مقرر کیا جائے اور اس کے بعد اپنے انتظامی معاملات کو سنبھالا جائے اور پھر تدفین کے مراحل طے کیا جائے۔ ہم 100% ان کے ساتھ ہیں اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم مکمل طور پہ اس مسئلہ کے اندر ان کی حمایت کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، پہلے جانشین کا انتخاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ریاست کو مضبوط کیا جائے اور فتنوں کے جو دروازے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ اقتدار میں خلا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، تو ہم ان کی سوچ، ان کی دانائی، ان کی حکمت کے ساتھ مکمل طور پہ ایگری ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں بھی ان حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہوتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر سب سے بڑی آزمائش ہی یہ تھی کہ خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے تاکہ ریاست کا ایک مکمل نظام اس کو مضبوط بنا لیا جائے، تاکہ امت کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، امت کے اندر کسی قسم کا انتشار پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اقتدار کے اندر اور جو خلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں۔ تو سب سے اہم اور بنیادی کام یہ تھا کہ امت کو سنبھالا جائے اور فتنوں سے بچایا جائے، انتشار سے بچایا جائے اور مکمل ایک اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کو قائم کیا جائے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو تدفین ہے اس میں تاخیر صرف اسی وجہ سے کی کہ امت کو ایک بہت بڑے انتشار سے بچایا جا سکے۔ اس وقت یہ حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خلافت کی وجہ سے یہ معاملات کیے ہیں، خلافت کے لالچ میں یہ معاملات کیے ہیں، کرسی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاملات کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ کے اپنے گھر کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ یہ کہتے ہو کہ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ریاست کو قائم کیا جائے، اسلامی نظام قائم کیا جائے، خلیفہ کا انتخاب کیا جائے، جانشین مقرر کیا جائے اور اس کی قیادت میں تدفین و تکفین کے مراحل طے کیے جائیں۔ جب بات صحابہ کی آتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ خلافت کا رولا تھا، خلافت کے لالچ میں ایسا کیا گیا، اور جناب ایک چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بن جاؤں، دوسرا چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بن جاؤں، تیسرا چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ اپنے لیے کچھ اور اصول رکھتے ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات کے لیے وہ ہستیاں جو اس پوری روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں ان کے لیے اصول اور رکھتے ہو۔ آپ کی بات آئے تو آپ کہتے ہو حکمت و دانائی یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلامی اسٹیٹ قائم کی جائے، خلیفہ کو مقرر کیا جائے۔ صحابہ کی بات آئے اور وہ اسی اصول کے تحت چلیں کہ پہلے اسلام کو قائم کیا جائے، اسلامی نظام کو قائم کیا جائے، پہلے خلافت کو قائم کیا جائے، تو آپ کہتے ہو کہ ان کو خلافت کا مسئلہ تھا اور خلافت کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تدفین میں تاخیر کی ہے۔ تو اصول معیار ایک ہونا چاہیے۔ آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ آپ کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔